الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وأميننا وشهيرنا وشهيدنا ومنيرنا ونسيمنا وأنيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سورہ مجادلہ اس کی آخری آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا فرمایا محبوب انج نہیں ہو سکتا کہ تواڈے غلام تواڈے نال پیار دا دعویٰ بھی کرن تے جڑے تواڈے دشمن انہاں دے نال یاریاں بھی رکھن انج نہیں ہو سکتا تسی ترجمہ پڑھ کے ویکھ سکتے ہو اے دے ارد گرد دی گل ہوئے گی لا تجدو محبوب آپ نہیں پائیں گے قومن کسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ وہ دوستیاں رکھیں ان سے جو بغض رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے ولو کانوا آباہم اگرچہ ان کا والد ہی کیوں نہ ہو اگرچہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ ان کا بھائی کیوں نہ ہو اگرچہ ان کا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو اس پر حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو حضور کا عشق زیادہ ملے فرمایا وہ حضور کے دشمنوں سے نفرت جتنی زیادہ کرے گا اللہ اسے اپنے حبیب کا اتنا ہی پیار عطا فرما دے اب یہ آیت جب نازل ہوئی آپ سوچ سکتے ہیں جناب ایک سری پکڑی جناب حضرت ابو عبیدہ نے تو کن تو پکڑی حضور دے سامنے آ کے رکھ چھڑی. حضور نے فرمایا وے حق ہوئے کہ دی دوڑ لے کے جا رہے ہیں. عرض کی تو حضور پیو دی دوڑ رہے ہیں.
حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن قلم کر دی، فاروق اعظم نے سگے ماموں کی گردن اتار دی، اس لیے ادھر آیت نازل ہوگی، فرمایا ہاں ہاں محبوب ایمان والے یہ ہیں، نماز دن میں 5 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو حج زندگی میں، لیکن حضور کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ توجہ، ہر سانس کے ساتھ، سانس میں نماز بھی آ جاتی ہے۔ بس یہ میں نے آپ سے بات کرنی، کسی کے ذہن میں یہ آئے جی مولانا نے یہ کہہ دیا سانس کے ساتھ فرض ہے، ہر سانس میں تو 5 نمازیں بھی ہیں، تو نماز کے دوران کس طرح حضور کی عزت پر پہرا دینا فرض ہے، اور ہر سانس میں تو انسان کے گھر کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، اندرون خانہ، شادی شدہ ہے تو ازدواجی زندگی بھی ہوگی، تو اس میں کس طرح حضور کی عزت پر پہرا دینا ضروری ہے۔ بھائی یہ 2 مثالیں عرض کرنی ہے۔ آپ سن چکے ہیں حضرت مولانا سے، ہماری منزل حضور کا نظام ہے جی، اور یاد رکھیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ چالیں انہوں نے بھی چلی، 70 سال سے یہ بھی چالیں چل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی چال چلی گئی۔ کیا اکتوبر 1929 کے اندر حضرت غازی علم الدین شہید کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، چال چلی گئی نا جی، سازش کی گئی نا جی۔ اب اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے؟ 1929 کے اندر علم الدین کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک 17 سال کے بعد اللہ کی خفیہ تدبیر یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو پاکستان عطا فرما دیا۔ پھر حضرت غازی ممتاز حسین قادری نور اللہ مرقدہ کو کس کے کہنے پر تختہ دار پر لٹکایا گیا؟ وہ جنہوں نے لٹکایا ہے وہ ان کو خوب پتہ ہے۔ حضرت غازی صاحب کو صبح اچانک، ابھی ہم غالباً یہاں فجر پڑی تھی تو پتہ چلا جی بابا جی شہدرے پہنچ گئے، کیوں جی غازی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے چال چلی کہ ہم ممتاز قادری کو پھٹے لگا دیں گے، پاکستان ترقی کر جائے گا، چال انہوں نے چل دی۔ نون لیگ کا دور حکومت تھا، انہوں نے چال چلی، ممتاز قادری کو پھٹے چڑھا دیا۔ اللہ نے خفیہ تدبیر کیا فرمائی؟ ٹھیک 17 دن کے بعد، 17 مہینوں کے بعد، جمعے والے دن نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اور پھر اس دور میں آپ کو پتہ ہے ایک بیانیہ چلا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تم پوچھتے ہو ہمیں کیوں نکالا، ہم پنجابی میں تمہیں جواب دیتے ہیں کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے، نہ ممتاز نو پھانسی دیں دے، نہ انج ذلیل ہوندے۔ خفیہ تدبیریں دیکھو، چال اور خفیہ تدبیر۔ انہوں نے تدبیر کیا چلی؟ انہوں نے ہمارے لیے میڈیا، اس دور میں میڈیا پر پابندی تھی، ناچن چاہیے وکھا لو لیکن حضور دا نا نہیں وکھانا۔ میڈیا پر ہر لحاظ سے پابندی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا۔ انہوں نے چال یہ چلی کہ انہوں نے میڈیا پر پابندی لگا دی، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کیا فرمائی؟ اسی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں ان کو ذلیل فرما دی۔ پھر انہوں نے چال چلی کہ انہوں نے حکومت بدلی، چال کیا چلی؟ خان صاحب آئے، انہوں نے پہلا کام یہ کیتا، انہوں نے کہا جی اور کام ہی کوئی نہیں کرنا، تحریک لبیک کو کل عدم قرار دے دو۔ شیخ رشید صاحب نے اعلان کر دیتا، وزارت داخلہ نے سارے نے کیا جناب ہم نے سارے نے مل کے فیصلہ کیتا کہ ٹی ایل پی کل عدم۔ یہ انہوں نے چال چلی، انہوں نے یہ چال چلی کہ تحریک لبیک کو کل عدم کر دو۔ اللہ نے تدبیر کیا فرمائی؟ فرمایا تحریک لبیک پھر میدان میں آئے گی، البتہ تمہارا صفایا ہو رہا ہے۔ تدبیر دیکھو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال یہ چل رہے اور ایک تدبیر اللہ فرما رہا ہے۔ ابھی بھی یہ چال چل رہے ہیں کہ سندھ سے لے کر لاہور تک پہنچے، انہوں نے نہیں دکھانا۔ یہ چال یہ چل رہے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح ان کے مارچ کو ہر لحاظ سے ناکام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تدبیر یہ چلی جا رہی ہے، یہ چالیں چلی جا رہی ہیں، اور تدبیر یہ چل رہی ہے، انتظار کرو میرے حبیب کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ توجہ، جدوں حضور دا ذکر آئے نا ہاتھ نہ اٹھے،
سوچیا کرو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور نو ویکھ کے گل کیتی جدوں حضور تبوک دی طرف یا موتا دی طرف جا رہے سن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا حضور اس تو وڈا بد نصیب کیڑا ہو سکتا ہے جڑا تہاڈی توجہ اپنی طرف نہ کروا سکے. اے امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبل الہدی والرشاد فی سیرتی خیر العباد دے اندر صفحہ نمبر 466 حضور غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں حتی سقط بعض متاعہ حضور کا کچھ ضروری سامان تھا تھیلی میں ہوتے تھے اس وقت سامان وہ تھیلی کہیں زمین پر تشریف لے آئی اور اندھیرا تھا لائٹ نہیں تھی چراغ بھی نہیں تھا تھیلی زمین پر تشریف لے آئی آگے گئے پتہ چلا کہ سامان جو ضروری تھا وہ رہ گیا ہے تو حضور نے حضرت حمزہ اسلمی کو بھیجا فرمایا جاؤ جا کے لب کے لے آؤ اگوں انہوں نے کہ حضور تسی فرما رہے ہو کہ سامان رہ گیا تو لب کے لے آؤ روشنی ہے نہیں لباں کتوں ان کو پتا تھا بس مالکوں نے کہہ دیا ہے تو پھر مالک کانٹتے نہیں نہ لگن دیں گے. توجہ آپ فرماندن وکانت لیلتم مظلمۃ فرماندن رج کے اس رات میں اندھیری سی اندھیری رات خوب اندھیری رات تو میں نے کیا کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تلاش کروں اب تلاش کیسے کروں سامان ہے کوئی نہیں دیکھنے کے لیے فرماتے ہیں میں اس طرح کر کے انج کیتا نا چیزاں تلاش کرن واسطے میں جھکیاں تو فنور لی فی اصابعی الخمس آپ فرماتے اللہ نے میری 5 انگلیوں کے اندر نور داخل فرما دیا اور جلیو حضور دی تھیلی گم ہو جائے نا تے صحابی تھیلی واسطے ہاتھ انج کرے تے اللہ تعالیٰ او دی انگلیاں دے اندر نور پیدا کر چھڑ دے تے جڑا لبیک واسطے انج کر چھڑے ایسے ہاتھ کر چھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جبر و قہر نہیں کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانے. بخاری شریف دی روایت ہے جی حضرت سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں ہر سانس کے ساتھ فرض ہے جی اے موضوع ہے نماز پڑھ رہے ہیں کتاب التفسیر سورہ انفال دا 3 رکوع جناب نماز پڑھ رہے ہیں حضرت سعید بن معلہ حضور جلوہ گر ہیں سرکار نے حضرت سعید بن معلہ نو آواز دیتی فرمایا یا سعید مطلب تھا کہ بات سن کر جاؤ آگے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی رکوع کیا سجدہ کیا اتحیات پڑھی سلام پھیرا اور بھاگتے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں عرض کی حضور حکم فرمائے فرمایا جب میں نے بلایا اس وقت کیوں نہیں آئے عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا فرمایا کون سی ساڑھے تو بغیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ حضور نے فرمایا آیت نہیں پڑھی فرمایا جب بلائیں حاضر ہو جاؤ جب بلائیں اب ہون حضور نے کیوں بلایا تھوم لین واسطے پیاز لین واسطے سبزی لین واسطے بیگن لین واسطے جاؤ بازار سے لے کر آؤ کام کر کے آؤ ظاہرہ جب بازار میں جائیں گے اس سے گفت و شنید ہوگی کلام کریں گے سنیں گے فرمایا جب بلائیں جس کام کے لیے بلائیں جاؤ جا کر وہ کام کر کے آؤ واپس آ کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی ادھر سے شروع کر لو فرمایا جتنی دیر تم میرے حبیب کی خدمت میں رہو گے تمہیں یہ نہیں کہا جائے گا پچھلی نماز ترٹ گئی ہے فرمایا سنا نہیں ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. یہاں سیاق بدل گیا ہونا یوں چاہیے تھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول دعوا وہ دونوں تمہیں بلائیں کیونکہ ذاتیں دو ہیں لیکن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے آگے صیغہ واحد کا ہے
ہونا چاہیے تھا تثنیہ کا صیغہ. جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں, اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا. کہا یا اللہ جب ذاتیں دو ہیں تو صیغے بھی دو ہونے چاہیے تھے نا, کہ جب وہ دونوں تمہیں بلائیں. اللہ فرما رہا ہے جب وہ تمہیں بلائے تو فرما ہاں ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں ہے نا. فرما میرے حبیب کا بلانا یہ میرا بلانا ہے. اذا دعاکم واحد کا صیغہ لایا. فرما بس میرے حبیب نے بلایا, سمجھو تو میں ہی بلایا ہے. کیوں کیوں سمجھو کہ میں ہی بلایا. فرمایا ہے ایکو سرکار دا بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا. فرمایا میرے حبیب کے لب حرکت نہیں کرتے جب تک میرا حکم نازل نہ ہو جائے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سال. کتنی مثالیں ہو گئی ہیں. ایک یہ حقوق اللہ کی ہے. ایک حقوق العباد کی مثال پیش کر دوں جناب. میدان احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے جی؟ ویسے 71 ہے, مشہور 70 ہے. وہ پوچھیں گے جی اے 71 کڑن آخری, انہاں دا نام ہے حضرت شماس. 70 لاشیں آ گئیں جی, ایک نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ میں بھی احد میں ہوں تم بھی احد میں ہو, میری بھی دو آنکھیں تمہاری بھی دو آنکھیں, جس طرح 15ویں صدی کا ملا کہتا ہے میرے جیسے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 70 مل گئے ایک نظر نہیں آ رہے. حضرت حنظلہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ آ رہے ہیں. عرض کیا کہاں سے؟ فرمایا شہید ہو گئے تھے تو ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے, فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. فرشتے حضور کیوں غسل دے رہے؟ فرمایا کل ہی رخصتی ہوئی ہے, اس دیواجی زندگی میں تھے, رات کو آواز گئی کہ حضور بلا رہے ہیں. حضور نے طلب فرمایا فرماؤ جانے جی احد جانا ہے. میں اس وقت عراق میں تھا جب عمران خان نے یہ بکواس کی تھی جی احد شریف کے حوالے سے جی صحابہ نے مال لوٹ لیا. اس وقت کہا تھا ذلیل اعظم صحابہ لوٹنے والے نہیں ہیں, وہ تو لٹانے والے ہیں, وہ تو سب کچھ لٹانے والے ہیں. دوتی شریف آپ نے باندھی اور ایسے نکلے تو آپ کی زوجہ آپ کی بیوی کہنے لگی قبلہ غسل کرتے جائیں, کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا او سوانیے گھر لیے غسل کردیں روح نکل گئی تے میں حضور دی بارگاہ چ نہ پہنچ سکا, میں رب نو کی جواب دیاں گا. اسی حالت میں گئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. فرشتے آسمانوں پر لے کر گئے, غسل دیا, واپس آئے, قطرے ٹپک رہے تھے. حضور نے فرمایا حنظلہ چونکہ اس حال میں آیا تھا جس حال میں غسل کرنا فرض ہے, لیکن اس نے کہا وہ بھی فرض ہے مگر حضور کی عزت پر پہرا دینا سب سے بڑا فرض ہے. تاجدار ختم نبوت انہیں جانا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اور کوئی انہیں واسطے ٹر کے تے ویکھے, مالک پھر تگڑے نہ جناب. فرماؤ فرشتیوں آؤ تے میرے حنظلہ نو لے کے جاؤ, غسل کرواؤ تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے. امام ابن کثیر نے لکھی جناب, استاد صاحب بھی اس کتاب نو بڑی محبت دے نال پڑھ دے سن. بس اس صفحہ نمبر یاد رکھ لو, صفحہ نمبر 219 تے جلد نمبر 3 بیروت دارالفکر. لو جناب البدایہ والنہایہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہے. عرب شریف کا ایک شخص خالد بن نبیح بڑی گستاخیاں کرتا تھا, اذیت دیتا تھا. زبان کے زخم یہ زیادہ تکلیف دیتے ہیں. بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک پولیس والے نے اذیت دی اور کہنے لگا جی تسی معذور کوئی نہیں ہو, جان بوجھ کے بنے ہو.
بابا جی نے وضاحت نہیں دی، خاموش ہو گئے بابا جی. اس نے جتنی اذیت دینی تھی دی، جتنی دے سکتا تھا. پھول جب لگے ہوتی بندہ کہاں سنبھالا جاتا ہے. لیکن فرق ہوتا ہے. بابا جی نے کہا جے تینوں پھول لگے تو نہیں سنبھالیا جاندا تے ساڈے سر دے اوتے بھی تے پھول لگے نا جناب. جے تو جا کے شام نو سر نو جواب دینا ہوندا ہے، اسی بھی اپنے مالکاں دی بارگاہ شام نو حاضر ہونا ہوندا ہے نا جناب. تو اپنی ڈیوٹی کر، سانو اپنی کرن دے. انہیں اذیت دیتی، وقت گزریا جی، پتہ چلیا بابا جی نو ملن واسطے آنے جی کنے. انہوں نے کہا جو فلانا جی بندہ ہے جو افسر ہے جو ملن واسطے آنے. استاد صاحب نے فرمایا بلاؤ. بلایا تو انہوں چکے لے کے مخالف. استاد صاحب نے فرمایا کیویں آنا ہویا جی؟ پھر انہوں نے کہا جی مینوں معاف کر دے، میں تواڈے نال زیادتی کیتی، میں تانوں اذیت دتی سی تے میری اپنی دونوں لتاں کم کرنا چھڈ گئیاں، مینوں معاف کر چھڈو. تے بابا جی ہنس کے کہنے لگے گل بڑی اگے چلی گئی. یہ تو مہنگائی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم مہنگائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم حضور کی عزت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ورنہ کوئی مہنگائی کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے پھول نہیں پیش کیے جاتے، اس کے لیے بگیاں نہیں پیش کی جاتی. پہلے فارچونر سے جلتے تھے کہ فارچونر کہاں سے آئی، پھر مالکوں نے گھوڑے بیچ دیے، اونٹ بیچ دیے، سائیکل بیچ دی، بگیاں آ گئی، لیموزین آ گئی، سارا کچھ آ گیا. کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ اور جھلیا آتا ہے انہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھی اک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. تسی اپنا اینٹی بایوٹک لے لو، جے کدھروں ہیلی کاپٹر آ گیا پھر کی بننے تہاڈا. یہ تو اللہ اپنے حبیب کے نام کی خیرات عطا فرما رہا ہے. تہاڈے مقدر چ نہیں تے سڑو. اچھا جاتی عمرہ لینڈ کروزر جا سکتی ہیں، بنی گالا میں جا سکتی ہیں جناب، اور بلاول ہاؤس میں جا سکتی ہیں، زرداری ہاؤس میں لینا لگی ہوں گی جناب کالیاں گڈیاں دی، وہ جا سکتی ہیں. وہ کہاں سے آئیں؟ کہتے ہیں جناب اپنے لیڈر کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے اس لیے یہ سارا کچھ مل رہا ہے. تم دنیا داروں کے لیے نکلو، تمہارے پاس سب کچھ آ سکتا ہے. ہم اپنے آقا و مولا کے لیے نکلیں، گڈیاں نہیں آ سکتی. حضور نے فرمایا کہ خالد بن نبیع ہے، وہ اذیت دیندہ ہے، وہ دی دوڑ لانی ہے. خود حضور نے فرمایا کون قتل کرے گا؟ اسلام امن کا درس دیتا. میں کہا تو اسلام دا ٹھیکیدار ہے؟ تینوں تو کیڑی کتاب وچ پڑھیا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ 4 دن ہو گئے تو انج کر کے تے تو حدیثاں پڑھیاں تے تو مقابلہ انہاں دے نال کردا ہے. ساڈے استاد جڑے بابا جی دے بھی استاد ہیں، سانو بخاری شریف پڑھاندے سے انج لگدا سی سانو حضرت ابو ہریرہ دی گلی دے اندر بھیج چھڈیا جناب. 2 لفظ نہیں آندے، دعائے قنوت آندی نہیں، دین دا پتہ کوئی نہیں، تو آ کر کہیں گے مولانا آپ بڑے جذباتی ہو گئے. یہ بھی تانوں دس چھڈاں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ میرے مالکوں کی مہربانی ہے. اسی رہیے نہ رہیے لیکن قیامت تک جتنا وقت گزار گئے نا جناب، جدوں بھی حضور دے نظام دی گل آئے گی بابا جی دے صدقے دے نال جامع مسجد رحمت للعالمین دا ذکر آیا کرے گا تے انہاں دے صدقے دے نال جتھے سخیاں دا ذکر آئے تے نال کمیاں دا بھی آ جاندا ہے تے مسجد غوثیہ دا ذکر بھی آ جایا کرے گا. پر یہ یاد رکھنا گیدڑ 100 سال جی لے، شیر 1 دن جیے، تو 1 دن کی زندگی بہتر ہے یا 100 سال کی؟ تھوڑا جی لو وہ، لیکن حضور واسطے جیو. حضور نے فرمایا کس نے قتل کرنا ہے؟ دسو جی پھر صحابہ مچلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ. توجہ. ہمیں کہتے ہیں عدالتوں سے فیصلہ کرواؤ. عدالتیں رنڈیاں بن چکی ہیں، عدالتیں گنگی بن چکی ہیں. تو فیصلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے قاضی فیصلہ کریں تو ہم قاضیوں کو سلام پیش کریں گے، لیکن جب قاضی فیصلہ نہ کرے تو ممتاز غازی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. جب قاضی فیصلہ نہ کرے علم الدین نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. جب قاضی فیصلہ نہ کرے تو غازی تنویر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. جب قاضی فیصلہ نہ کرے غازی ظہیر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. جب قاضی فیصلہ نہ کرے تو غازی محمد غوث نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے حبیب کی نگاہ سے، محبوب سبحانی کی نگاہ سے، حضرت داتا علی حجویری کے صدقے سے، حضرت مجدد پاک کے صدقے سے، امیر المجاہدین کے صدقے سے ہم غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں.
لو جناب درجنوں صحابہ بیٹھے جی، سب نے کہا ہاں، لیکن نام حضرت عبداللہ بن انیس کا آیا، سب نے کہا بیٹھے ہوئے، ظاہر حضور کی بارگاہ میں حرکت بھی نہیں صحابہ کرتے تھے، بیٹھے جی حضور ہم نے کرنا ہے، لیکن عبداللہ بن انیس نے نہیں کہا میں کرنا ہے، ایک تو انہوں نے کہا میں کرنا ہے، دوجا واسابادہ لفظ ہے، واسابادہ معنی ہے نہیں جی حضور اس کا ثواب کتنا ملے گا یہ نہیں ہے، واسابادہ معنی اچھلنا، یہ ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے اچھل کے 27 پاس کر چھڑیاں، تو سمجھو عبداللہ بن انیس تو حضور نو دیکھ رہے ہیں، تکی منظر ہوئے گا کہ میں اچھل کے آپ نے چھال مارا، اسی درس کی تو حضور دی شکل کے میں دی ہوئے گی، فرمایا لعنت برس رہی ہوئے گی، موجود ہے البدایہ ورنہ، حضور نے فرمایا انہوں دیکھ کے ڈر پاؤ تو ڈر لگے گا۔ 146 سورہ آل عمران، اور کتنے ہی انبیاء ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت اللہ والے تھے، لو جی نبیوں نے جہاد کیتا تے نال اللہ والے بھی سن، ہوں کوئی ایمان نال دسنا تے جدوں بارش برسے گی نبیوں دے ہوتے تے نال جڑے نال ہیں انہاں دے ہوتے نہیں برسے گی، 2 مزار نے جی لاہور دے اندر، ایک حضرت داتا صاحب تے دوسرا غازی علم الدین شہید، بندہ کہنے لگے جناب یہ غازی صاحب ہیں ادھر داتا صاحب ہیں، وہ عالم بھی تھے فقیر بھی تھے سید بھی ہیں سارا کچھ ہے، تے جڑیاں رحمتاں ادھر برس رہی ہیں وہ ایتھے کیویں نازل ہو رہی ہیں، اللہ فرماندا ہے پتہ ہونا چاہیے نا، جے داتا صاحب جس نظام دے نال کھڑے ہیں علم الدین بھی اسی نظام دے نال کھڑا ہے، گل نسب دی نہیں ہوندی، گل وفا دی ہوندی ہے، پاویں ترکھانا دا منڈا علم الدین کر جائے یا اوانا دا شہزادہ امیر المجاہدین کر جائے۔ عبداللہ بن انیس کے اندر میں گھوڑا لیا تلوار لئی تے میں ٹر پیا جناب، اگے ٹائم آ گیا نماز دا جی، عصر دی نماز، کتنی رکعتاں مسافر دے ہوتے 2، فرماتے نماز کا ٹائم البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، فرماتے نماز کا وقت آ گیا تے میں کیا فرمانن جے میں انج دی لمبی نماز پڑھ لئی تے کدھرے مدینہ شریف دے اندر سرکار نے اے پوچھ لیا عبداللہ بن انیس اجی تک دوڑ وڈ کے آیا نہیں ہے تو میں کی جواب دیاں گا، ہون پھر عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، سونا جی تسی بھی اپنی نمازیں سامنے لے کے آؤ تو عبداللہ بن انیس دی نماز بھی دیکھو، عبداللہ بن انیس کہتے ہیں نماز عصر دا ویلا آیا تے 2 فرض ہیں، ایک حقوق اللہ ہے دوسرا حقوق المصطفیٰ ہے، اللہ دا حکم ہے کہ نماز پڑھو، حضور دا حکم ہے کہ دوڑ وڈ کے لے آؤ، فرمانن پھر فصلیتو وانا امشی، فرماتے میں کہتا اللہ اکبر، قیام انج کیتا رکوع انج کیتا سجدہ انج کر کے تے نال میں انہوں کیا پتر تو بچ نہیں سکتا، تو نہیں بچ سکتا کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تسی توجہ جی آخری گال جی میڈیا دے حوالے نال پترو تسی جتنیاں پریس کانفرنساں کرنیاں کر لو، حضور غوث پاک دی نگاہ نال میں جملہ عرض کر رہا ہوں، آخری پریس کانفرنس حضرت قبلہ ساتھ صاحب دی ہونی تے مطالبات تانوں مننے پینے نے انشاءاللہ، کیوں مطالبات کیوں مننے پینے اس واسطے کہ نچن والیاں دے بچے نہیں ہیں نے محمد عربی دے غلام ہیں، لبیک سبحان اللہ۔ قافلہ عشق و مستی آج عصر کی نماز کے بعد امیر المجاہدین کے مزار پر انوار سے ہو کر انہی راستوں سے گزر کر جائے گا جن راستوں سے انہوں نے ہمارے کارکنان کو شہید کیا تھا، ان راستوں سے گزر کر کیوں جائے گا؟ کیونکہ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے اونچے نیچے کیڑے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور جون اور جولائی کو بھی کچھ خاص ہی نسبت ہے اس شاخ سے، ایک آہ کیا نکلی سارے ہی پہچانے گئے۔ پہلے کہتے ہیں سردیوں میں تو یہ مارچ کر لیتے ہیں، گرمیوں میں کیسے کریں گے؟ اور گرمیاں چوی واہ واہ تے سردیاں چوی واہ، کام ہے ان کے ذکر سے چاہے گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں ہو، لیکن حضور دا نظام انشاءاللہ سی لے کے آنا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ
انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.